السلام علیکم ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں بولڈن مارکیٹ تاجر اتحاد کے چیئرمین شریف میمن صاحب کے ساتھ۔ آج ہم مختلف مسائل کے اوپر ان کے خیالات سے آگاہی چاہیں گے اور ان سے بات چیت کریں گے جو اس وقت معاشی صورتحال ہے ملک کی۔ کیسے ہیں شریف صاحب؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہے؟ جی ناظرین، تو میں آپ شریف میمن صاحب کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ کم مدت میں زیادہ شہرت، زیادہ کام ماشاءاللہ ان کے کریڈٹ پر موجود ہے، چاہے کیا الیکٹرک کا معاملہ ہو، سیوریج کے یہاں کے مسائل ہوں، اور یہاں پر بولڈن مارکیٹ میں جو آمد و رفت کے حوالے سے مسئلے مسائل کے لوگوں کو، اس میں کافی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ شریف میمن صاحب نے جو ایفرٹس دکھائے اپنے، اور اس وقت جو ہے یہ کراچی کی بھرپور توانا آواز بن چکے ہیں تاجر برادری کے لیے، اور اس وقت ان کی ایسوسیشن جو ہے ماشاءاللہ بہت فعال ہے، بہت فعال کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو آج ہمارا مقصد یہاں یہ تھا ہونے کا کہ ہم ان کے خیالات سے آپ لوگوں کو بھی آگاہی حاصل کرا دیں۔ تو شریف صاحب، آپ نے اتنا کام کیا ہے ماشاءاللہ، چاہے کہ الیکٹرک کا ہو، سیوریج کے مسائل کے، میئر کراچی سے لے کے کمشنر کراچی تک آپ سب سے رہتے ہیں رابطے میں، اور آپ کی خواہش اور آپ کا ایک میں نے دیکھا جدوجہد آپ کی ماشاءاللہ سے یہ سال دو سال کا جو پیریڈ میں نے دیکھا ہے بہت اچھے آپ بھر کے آئے۔ تو آپ بتائیں کہ یہ اس وقت جو یہ صورتحال سے دو چار ہے سارا معاملہ، اور آپ نے ابھی ایک کچھ دن پہلے ہی روزگار بچاؤ تحریک، جو کہ بہت، میں آپ کو بتاؤں ناظرین کہ بہت پاپولر وہ تھا روزگار بچاؤ تحریک، تو اس کی ابتدائی طور پہ جو چند ساتھی تھے اس میں یہ شریف میمن صاحب بھی بڑے فعال تھے، اور اب تو کارواں بن گیا ہے۔ تو یہ ساری تفصیل اب شریف میمن صاحب بتائیں گے۔ جی سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو وسیم بھائی آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ، ہم سب کی آواز کا شکریہ کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لائے اور آپ نے ہمیں عزت بخشی۔ دیکھیں، وقت کا عزت منتشا عزت تو میرا اللہ دیتا ہے، نیت صاف ہوتی ہے منزل آسان ہوتی ہے۔ پہلے تو یہ تھا کہ یار ہم نے بڑے بڑے لوگ یہ کہتے تھے کہ یار مارکیٹ میں کام ہم نے اسٹارٹ کیا تھا کہ الیکٹرک کا لوڈ شیڈنگ کے خلاف، تو پہلے لوگ کہتے تھے یار لوڈ شیڈنگ آپ ختم نہیں کروا سکتے، لیکن نیت صاف تھی، منزل آسان تھی۔ تو اس کا کریڈٹ ہمارے جو ہے جی ایم ہے لیاری بند کے رضا حسین صاحب، ان کو بھی جاتا ہے۔ انہوں نے ہمارے ساتھ مل کے یہاں کام کرا کنڈے کے اوپر۔ لیکن جس علاقے کے اندر چوری ہوتی ہے اس علاقے کے اندر لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، ہمارے علاقے کے اندر چوری بھی الحمدللہ نہیں ہے اور ہمارے بل بھی پہ ہیں، تو اس وجہ سے ہمارے یہاں لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی۔ اچھا، دوسری بات آپ نے مجھ سے کہی کہ کیا حالات چل رہے ہیں، معاشی صورتحال کیا چل رہی ہے، تو دیکھیں اس وقت جو کاروبار کی سچویشن ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کاروبار بالکل ختم ہو چکا ہے، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں، لوگ فاقہ کشی پہ مجبور ہو چکے ہیں۔ پیٹرول آپ دیکھیں کہ پچھلے 2 سال کے اندر پیٹرول 100 روپے سے لیٹر سے 300 روپے لیٹر پہ آ گیا۔ آپ یہ دیکھیں 300 روپے لیٹر والا پیٹرول غریب آدمی بیچارہ کہاں سے افورڈ کر سکتا ہے۔ آپ اسی طریقے سے آٹے کو دیکھ لیں، آپ چینی کو دیکھ لیں، آپ چینی 80 روپے کے جی، وہ 120 روپے کلو پہ بڑھ گئے ہیں 2 سال کے اندر۔ تو ان ساری چیزوں کے اوپر آپ دیکھیں کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے، آٹے کے اوپر کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے۔ تو ہماری نیت صاف تھی، ہم کچھ ساتھی تھے، اس میں ہمارے چیئرمین عتیق میر صاحب، ان کی گائیڈنس ہمیں ہر دفعہ تھی، اور ہمارے اوپر ہمارے سرپرست اعلیٰ بھی ہیں وہ گولڈن مارکیٹ تاجر اتحاد ایسوسی ایشن کے، اور کافی اچھی ہمیں گائیڈنس بھی ان سے ملتی ہے، سیکھنے کو بھی ہمیں ان سے ملتا ہے۔ اور نو ڈاؤٹ کہتے ہیں کہ اچھے لوگوں کے پیچھے اچھا لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے، اچھے لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے، تو ہمارے ساتھ بھی عتیق میر صاحب کا ہاتھ ہے، ہماری نیت صاف ہے۔ تو انہوں نے ہمیں اچھی چیزیں ہی بتائی۔ دیکھیں جب آئے یہاں پر تو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن یہاں پہ کچھ اچھی نہیں تھی، تو لا اینڈ آرڈر کو بہت اچھی طریقے سے یہاں دیکھا، اس کی سچویشن کو بہتر کیا، اس کے بعد سیوریج کا کام کیا، لائٹیں لگائیں الحمدللہ، اور یہ مین لوگ بولتے ہیں کہ مطلب جو ہم نے کام کیا تو لوگ آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم نے ماشاءاللہ کیا کرا کیا نہیں کرا۔ تو نیت صاف تھی، منزل آسان تھی، آج بھی ہماری نیت صاف ہے، لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں، اپنے لیے نہیں، ایک شوق ہے کام کرنے کا کہ لوگوں کے لیے کام کریں اور آگے بڑھیں۔ تو ہماری انشاءاللہ نیت صاف ہے اور منزل آسان ہے۔ روزگار بچاؤ تحریک جو بھی شروع ہوئی حالیہ دنوں میں، تو اس میں تو آپ نے بڑا فعال کردار ادا کیا، اور یہاں گولڈن مارکیٹ پہ احتجاج بھی ہوا بھرپور، اس میں آپ نے پوری ٹیم کے ساتھ اپنے شرکت کی۔
تو ابھی کیا وہ سلسلہ رکا ہوا ہے کیا، اس میں پیش رفت کیا ہے آگے؟ نہیں یہ دیکھیے رکا ہوا نہیں ہے. پہلے تو ہم نے احتجاج کیا روزگار بچاؤ تحریک کا ورلڈ مارکیٹ پہ، تو اس میں ہمارے سارے ساتھیوں کا ہاتھ تھا، اسپیشلی ایس ایم عالم صاحب کا، انہوں نے اپنے آپ یہ سارا پروگرام کیا تھا. اور عتیق صاحب تھے، محمود عامر صاحب تھے، وہ کافی سارے یعنی کہ سمجھ لیں کہ کراچی کے سارے مجھے جتنے بھی تاجر ہیں وہ سب تھے. میں نام ان کے نہیں لے سکا تو معذرت، لیکن سارے ساتھی ہمارے ساتھ آئے تھے، اور سب نے اچھے کوز کے لیے نکل کے نا سب نے ہماری حمایت کی. اور میرے خیال سے روزگار بچاؤ تحریک یہ اب جو ہے کراچی سے سٹارٹ ہوئی تھی اور پورے ملک میں چھا گئی ہے. تو پورے ملک میں اس کی جو ہے آواز اٹھ رہی ہے، اس کی گونج آوازیں لوگوں کے کام پہ جا رہی ہے کہ مجھے کہتے ہیں نا کہ لوگوں تک پہنچتی ہے، تو وہ لوگوں تک پہنچ چکی ہے. اب لوگ دیکھیے بات اصل میں یہ ہے کہ لوگ آپ کے ساتھ تب بھی کرتے ہیں جب آپ کسی جائز مسئلے کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں. تو روزگار بچاؤ تحریک کا مقصد بھی یہی تھا کہ آپ کسی ایک ایسے مسئلے کے اوپر کھڑے ہوئے کہ آپ دیکھیں روزمرہ کی چیزیں آپ کی کہاں پہنچ گئی ہے، آٹا، چینی، دال، سبزی، پیٹرول، آپ کا ڈالر کہاں چلا گیا، آپ کی معیشت کہاں جا رہی ہے. آپ IMF کے مقروض ہو گئے، IMF کی غلامی کے بغیر آپ کچھ کر نہیں سکتے. الیکٹرک سب سے بڑا آپ کا جو ہے وہ اسٹرکچر پہ دیکھیں آپ کا مافیا وابڈا اور کے الیکٹرک بنا ہوا ہے. آپ یہ دیکھیں آپ کا یونٹ کیا چارج ہوتا تھا 2 سال پہلے، اور آج آپ کا یونٹ کہاں چارج ہوتا ہے. جس کا 1000 روپے بل آتا تھا اس کا آج 6,000 8,000 روپے بل آ رہا ہے. ٹیکس آپ یہ دیکھیں کہ ٹیکس کیا لگ رہا ہے. پہلے انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کرا، پچھلے سال کی بات ہے کہ 6,000 روپے فکس ٹیکس کر دیا، اس کے خلاف لڑنے لگے تو آج انہوں نے یونٹ کے اور وہ پیسے بڑھا کر ہمیں تو وہیں لا کر انہوں نے کھڑا کر دیا نا. اور غریب آدمی کو جینے پہ انہوں نے مجبور کر دیا ہے کہ وہ غریب آدمی جی نہیں سکے. تو ہماری تحریک کا دیکھیں مقصد یہ تھا کہ پہلا ہمارا ایک کامیاب احتجاج ہوا، PM صاحب آئے کراچی اور انہوں نے سارے کراچی کے تاجروں کو بلایا. پھر اس کے بعد انہوں نے یقین دہانی کروائی. پھر انہوں نے کہا کہ FBR کے چیئرمین آپ کے ساتھ ملیں گے اور انشاءاللہ آپ کو ریلیف پیکج بنا کے دیں گے 400 یونٹ والا. تو دیکھیں ان کا پورا پلان تھا. پھر IMF اس معاہدے پہ نہیں اتر سکا ان کے ساتھ، انہوں نے ان کو پرمیشن نہیں دی کہ آپ جو ہے وہ 400 یونٹ کا بل پاس کر سکیں اور اس پہ ٹیکس کی چھوٹ دیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہمارا سلسلہ چلتا گیا. ابھی ہماری امیدیں ہیں آرمی چیف صاحب سے وابستہ ہیں، انہوں نے کافی ایک اچھا کام کیا ہے. اور انہوں نے ان کے آنے سے یہ دیکھیں ان کے انٹرفیئر سے ہمیں یہ فائدہ ہو گیا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلیک مارکیٹ کبھی بھی آپ کی جو چلتی ہے نا بلیک مارکیٹ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. آپ کی مارکیٹوں کے اندر مال جو بکتا ہے نا بلیک مارکیٹ سے بکتا ہے. تو آج پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے پاکستان کے اندر کہ آپ کا ڈالر 302 روپے کا ہے مارکیٹ کے اندر ٹریڈ پہ، اور آپ کا جو ڈالر 290 روپے میں کوئی لینے والا نہیں ہے. تو اس کا کریڈٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آرمی چیف صاحب کو جاتا ہے. انہوں نے ایک مثبت طور پہ ایک اچھا کردار ادا کیا اور اچھی اپنی سوچ کے ساتھ اسمگلنگ کے خلاف جو وہ کھڑے ہوئے ہیں، قبضہ مافیا کے خلاف کھل کے بولا. تو یہ پہلے آرمی چیف ہے جن سے ہماری امیدیں بھی اچھی ہیں، اور انہوں نے پہلی دفعہ یہ کھل کے ساری کراچی کی اندرونی کہانیاں بیان کی. دوسرے آپ دیکھ سکتے ہیں شیروں کی کہانیاں بیان کی کہ ہم سب کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں. تو ہم ان کی شانہ بشانہ کھڑے ہیں، ساتھ میں ان کے کھڑے رہیں گے ہر چیز میں، ہر قدم پہ، جان سے مال سے. وہ ہمارے ملک کے لیے کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں. 6 مہینے کا ٹائم انہوں نے دیا ہے، ابھی ملاقات بھی کی ہے انہوں نے بزنس میں صنعت کاروں سے، تاجروں سے. تو انہیں 6 مہینے میں آپ کو انشاءاللہ کچھ اچھے حالات نظر آنے کی امید ہے. دیکھیں آپ 6 مہینے کی بات کر رہے ہیں، ہمیں تو یا 2-4 دن میں یہ حالات چینج ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آپ 6 مہینے کی بات کر رہے ہیں، لیکن بس وہ تسلسل سے کام کریں. تو میں کہتا ہوں 6 مہینے تو بہت دور کی بات ہے. آپ انشاءاللہ مہینے 1.5 مہینے کے اندر فرق دیکھیں گے. جس طریقے سے آپ 2-4 دن کے اندر آپ دیکھیں نا کہ بلیک مارکیٹ کے اندر ڈالر 50 روپے کم ہوا ہے، آپ دیکھیں کہ آپ کا اوپن مارکیٹ کے اندر 30 روپے ڈالر کم ہوا ہے. تو اسی طریقے سے آپ اسمگلنگ کو روکیں گے، آپ دوسری چیزوں کو روکیں گے، تو ظاہر سی بات ہے آپ کی جو معیشت ہے وہ اسٹیبل تو کرے گی. اب اسی طریقے سے ہماری دوسری پالیسیاں ہیں، جو دوسری پالیسیاں بٹھانی چاہیے، دیکھنی چاہیے. اور میں ان سے ایک ریکویسٹ یہ کرتا ہوں کہ دیکھیں ملک چلانے کے اندر نا شٹل پاور کا اہم کردار ہوتا ہے. اس وقت ملک کی ریل کی ہڈی جو ہے نا تاجر سمجھا جاتا ہے. کسی بھی ملک کے اندر ریل کی ہڈی اس کا تاجر ہوتا ہے. تو شٹل پاور کا جو ہے نا وہ کردار ہوتا ہے مین. جو اصل اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں وہ شٹل پاورز کے لوگ ہوتے ہیں. وہ شٹل پاورز جو ہے نا وہ مین کردار ادا کرتے ہیں. انڈسٹریاں تو دیکھیں نا وہ اپنی من مانی چاہے وہ ساری چیزیں کرتی ہیں. تو انڈسٹریاں کے بھی لوگ اچھے کام کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن اصل پاور جو ہے وہ شٹل پاور ہوتا ہے. تو میری آرمی چیف صاحب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ شٹل پاور کے کچھ لوگوں کو بلایا جائے
اور ان سے بھی میٹنگ کی جائے, ان کے بھی تحفظات, ان کی پالیسیاں بھی صحیح سنی جائے. ہمارے پاس بھی کچھ پالیسیاں ہیں, ہم وہ تجویز دینے کے لیے بھی تیار ہیں, وہ بھی ملک میں آگے جا کے کافی چیزوں کا فائدہ مل سکتا ہے ہمیں. تو میری یہی ریکویسٹ ہے کہ مل بیٹھ کے کام کرتے آئیں, کوئی ہم سے بھی رابطہ کیا جائے, ہمیں بھی پوچھا جائے کہ کیا ہے ہم کوئی ایسا راستہ نکال سکتے ہیں. تو ایک دیکھیں مل کے بیٹھ کے پالیسی کچھ آپ بتائیں گے کچھ ہم بتائیں گے تو ایک بیچ کا راستہ نکل آتا ہے. اب مسئلہ سارا یہاں آ جاتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ اصل اسٹیک ہولڈرز کو بلایا نہیں جاتا اور فیصلے توڑ دیے جاتے ہیں, تو وہ چیزیں پھر امپلیمنٹ کروانا کافی ان کو بھی مشکل ہوتا ہے, ہمیں بھی مشکل ہوتا ہے. تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اصل جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سے بات کی جائے. صحیح ہے. اچھا شہید صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ ایک مہنگائی تو ہوتی بھی نظر آتی ہے, اور ایک مہنگائی وہ ہے جو مصنوعی طریقے سے لوگ کرتے ہیں. جیسے دودھ کے اندر آپ دیکھ لیں, جو کمشنر کراچی تھے ابھی تبدیل ہوئے ہیں, جو سابق تھے, انہوں نے تو آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ آپ نے تو ان کے میں بھی ان کے لیے کی کہ بھائی یہ اس طرف دیکھ نہیں رہے اور دودھ کہاں سے کہاں اس کے بھاؤ پہنچ گئے. دیکھیں ہماری تحریک کا یہ بھی ایک حصہ ہے کہ ہم دودھ, آٹا, چینی اس کی طرف بھی جائیں گے, لیکن اس وقت لوگوں کو سب سے پہلے ہماری جو ترجیح ہے وہ کیا, الیکٹرک کے بل اور ٹیکس ختم کروانا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہماری تحریک یہ ختم نہیں ہوگی, اسٹیپ بائی اسٹیپ اس طرف بھی جا رہی ہے. اور ایسا نہیں, ہم نے کمشنر کراچی صاحب کے ساتھ ہم نے باتیں بھی کی, یہ بھی کہا کہ بھائی اتنے ڈی سیز ہیں, اتنے ایس سیز ہیں, مختار کار ہے, ایڈمنسٹریٹر ہے, کیا کر رہے ہوں, ٹھیک ہے, آپ کی وہ کیا کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ لسٹیں نہیں چیک کریں, لسٹوں کے ساتھ آپ 2 سال سے دیکھیں کمشنر کراچی صاحب آئے ہیں تو 110 روپے کلو دودھ تھا, آج آپ دیکھیں کہ دودھ کیا کلو بک رہا ہے, 240 تک پہنچ گیا. ٹھیک ہے سر, آپ یہ دیکھیں 240 روپے, ڈبل سے بھی اوپر ہو گیا دودھ. تو آپ یہ دیکھیں کہ کمشنر کراچی کہاں ہیں, سوئے ہوئے تھے. چلے ابھی نئے کمشنر کراچی آئے, ہمیں ان سے ایک اچھی امید ہے کہ لسٹیں ہوگی, پراپر لسٹوں پہ کام ہوگا, پراپر ایک چینل کے تھرو کام ہوگا. تو ظاہر سی بات ہے جو یہ مافیا ان کے پیچھے بھی ہے تو ان کے خلاف بھی کام ہوگا, ان کی ساری چیزیں بھی ہوگی. تو ہمیں ان سے اچھی امید ہے ان شاء اللہ تعالیٰ وہ کام کریں گے. تو ہمیں ابھی تھوڑا سا سسٹم چینج ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, جیسے کہ پولیس کا نظام ہو گیا, جیسے کہ ہمیں کمشنری نظام ہو گیا, آپ دیکھ رہے کافی چیزوں میں چینجنگ ہوئی ہے. تو ہمیں انشاءاللہ اچھی امیدیں ہیں, انشاءاللہ آگے مزید اور چینجنگ ہو جائے گی. اچھا آپ ماشاءاللہ خود بھی ینگ ہیں اور 9 عمری سے آپ بزنس میں آئے اور اچھا آپ کو تجربہ بھی ہو گیا اس کاروبار کا آپ نے. تو ابھی نوجوان قیادت ہے, جیسے آپ مرتضیٰ باب صاحب ہمارے میئر کراچی ہیں, ان کے حوالے سے آپ کتنے پر امید ہیں کہ یہ کس طرح کام کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ہمیں مرتضیٰ باب سے اگر کہوں تو سیریسلی مجھے مرتضیٰ باب صاحب سے اچھی امیدیں ہیں, لیکن سرپرستی سے ان کی جو سرپرستی جو ہے ان سے مجھے امیدیں نہیں ہیں. اگر وہ کرنا چاہے تو اچھا کام کر سکتے ہیں, اور ایسا نہیں ہے 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی, نوجوان قیادت, لیکن ہمیں ان سے اچھی امیدیں ہیں. لیکن مرتضیٰ صاحب نو ڈاؤٹ شروع میں جب وہ ایڈمنسٹریٹر تھے اچھا کام کر رہے تھے, آج جب وہ میئر کراچی بن گئے تو ان کو مجھے وہ کام ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا اس طریقے سے جو وہ ایڈمنسٹریٹر کے دور میں کر رہے تھے. تو یہ تھوڑی سی چینجنگ ان کے اندر ابھی سے ہی آ گئی ہے, اور ہو سکتا ہے کہ ماضی میں بھی یہ چینجنگ ان کے اوپر چلے جائے. اچھا دوسرے گورنر سنگھ کے حوالے سے بتاؤں ذرا, تو یہ ابھی بیچ میں کچھ معاملات ہوئے تھے, آپ لوگوں کو بلایا بھی تھا انہوں نے, تو وہ کچھ سپورٹ دے رہے ہیں آپ لوگوں کو؟ یار دیکھیں بات تو تک تو سمجھ آ گئی کہانی کی, یہ باتوں تک تھی, کیونکہ اگر مجھے کسی ایڈ کی پرمیشن کروانی ہوگی تو میں گورنر صاحب کو کہوں گا, اور اگر مجھے کوئی اچھا کام کروانا ہوگا تو میں گورنر سنگھ سے ضرور کہوں گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بات تو کے تحت تک ہوئی ہے, ایک عملی طور پہ کام ہو تو اس پہ بات کریں. کہتے ہیں باتیں تو ہزاروں کر سکتے ہیں لیکن عملی کام کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو کچھ عملی ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم کی بھی تعریف کریں گے. اگر سیاست میں آپ کو دلچسپی ہے؟ نہیں, ابھی جو ماحول چل رہا ہے تو سیاست میں دلچسپی نہیں ہے, جو تھوڑی بہت تھی وہ انتخابات کے حوالے سے جو کہ ابھی ٹائم ہے اس میں 3-4 مہینے. نہیں, میں آپ سے کہہ تو رہا ہوں کہ سیاست میں جو دلچسپی تھی وہ ابھی جس طریقے سے حالات چل رہے ہو تو دلچسپی بھی ہماری جو ہے ختم ہو گئی. بس فوکس یہ ہے کہ آپ کا جو میں سمجھوں اس بات کو کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ خدمت کرنے کے لیے سیاست ضروری نہیں ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے, خدمت کرنے کے لیے سیاست ضروری نہیں ہے. آپ اپنے پلیٹ فارم سے بھی آواز اٹھا سکتے ہیں, اور آپ اپنے آواز کو اتنا اچھی طریقے سے بلند کریں, اور آپ جس میٹر کے اوپر کریں گے نا, دیکھیں وہ میٹر آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی آواز آگے لے جانے کے. تو میٹر ہمارے اچھے ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے تو آواز اپنے آپ اٹھتی ہے اور آواز بن جاتی ہے. شہید بھائی ہمارا چینل جو ہے ہم سب کی آواز, اس کے لیے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہم سب کی آواز دیکھیں وسیم بھائی ہیں, تاجر برادری پہ فوکس کیا ہوا ہے,
جی بالکل، میں یہ دیکھ رہا ہوں ہم سب کی آواز کے، میں نے پروگرام بھی کافی دیکھے ہیں، اور وہ جو ہے تاجر برادری پہ اسپیشلی اچھے خیالات رکھتی ہے، اس پہ اچھا پوائنٹ رکھتی ہے، اور کوئی بھی ہمارے ایشوز ہو اس کو ہائی لائٹس کی کرتی ہے ہم سب کی آواز. تو میرے لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اس کو سبسکرائب کریں، اس کو فالو کریں، اور وسیم بھائی کو بھی سپورٹ کریں، ان کی ٹیم کو بھی سپورٹ کریں. جو بندہ اچھی چیز سے نکلتا ہے تو ہم بھی اس کو سپورٹ کرتے ہیں. میری تاجروں سے بھی اپیل ہے اور لوگوں سے بھی اپیل ہے کہ ان کو سپورٹ بہت شکریہ کریں. تو ناظرین یہ تھے شہید محمد صاحب، اور آپ نے ان کے خیالات سے آگے حاصل کی. امید ہے کہ آپ کو ان کا انٹرویو پسند آئے.